یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، انسان کا ایک معنی وہ نسیان سے نکلا ہے، جس کا مطلب بھول جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر اس جہاں کو، اس دنیا کو اتنا زیادہ پرکشش بنایا ہے، اتنا پرکشش بنایا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ دنیا اتنا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی کہ بڑے بڑے ترم خاں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے. آپ اس نقطے پہ غور کریں تو کتنا گہرا نقطہ ہے کہ یہ دنیا اتنی پرکشش بنائی کہ جس نے بنائی انسان اس کو بھول جاتا ہے، اور ایک بار نہیں، یاد دہانی کروانے کے بعد پھر بھولتا ہے. آپ پھر جمعہ خطبہ کے ذریعے، کسی فیس بک کی ویڈیو کے ذریعے، کسی بڑے حادثے کے ذریعے اس کو پھر یاد آتا ہے کہ نہیں بھائی، اس کائنات کو چلانے والا وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن پھر بھول جاتا ہے. 2005 کا زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، ساری کی ساری دنیا کورونا کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن اتنے بڑے حادثات کے بعد یہ پھر بھول جاتا ہے. کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے میرے بھائی کہ وہ بار بار کیا کرتا ہے، سلپ کرتا ہے. اللہ قرآن میں خود کہتے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے انسان کو بنایا ہے. یہ کمزور ہے، کیونکہ اگر اس کو ہر لحظہ ہر لمحہ یہ بات یاد رہے کہ مجھے بنانے والا اللہ ہے تو پھر آزمائش کیسی؟ لیکن انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب بنائی ایسا کہ میں نے بھول جانا ہے تو پھر میری پکڑ کیسی؟ اللہ ہی نے تو مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں نے بار بار بھول جانا ہے، اتنے بڑے بڑے حادثات کے باوجود بھول جانا ہے، تو پھر میری پکڑ کیوں ہے؟ بھول جانے پہ یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جانے پہ مجھے جہنم کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو الحمدللہ میرے بھائی، اللہ رب العزت جب اپنا تعارف کرواتا ہے نا، تو اللہ اپنا یہ تعارف نہیں کرواتا ہے میرے بھائی کہ اللہ وہ ہے جو جنت اور جہنم کو بنانے والا ہے، بلکہ اللہ سب سے پہلے اپنا تعارف کیا کرواتا ہے میرے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن. اللہ تعالیٰ بے انتہا بندوں سے کیا کرنے والا ہے بھائی؟ محبت کرنے والا ہے، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے ایک نظام بنایا، آدم سے لے کر آخری انسان تک کے لیے ایک نظام بنایا کہ جب تک تم اس نظام سے جڑے ہو، اس سسٹم سے جڑے ہو، کچھ بھی ہو جائے گا تو اللہ نہیں بھولے گا. بھلے ہی تیری یہ فطرت ہے کہ تو بھول جاتا ہے، لیکن اگر اس نظام کے ساتھ تو جڑا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن تو رب نہیں بھول سکتا، تو مرنا نہیں بھول سکتا. اور وہ نظام میرے بھائی اور دوستوں نماز ہے. وہ سارے بھائی بولے کیا ہے؟ نماز. ہر ایک نبی کو اللہ رب العزت نے پہلے یہ کہا کہ میں کون ہوں، اور پھر یہ کہا اب تو نے میرے ساتھ کرنا کیا ہے. تو میں کون ہوں، وہ توحید کی بات آتی ہے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور میرے ساتھ اب تم نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یا اللہ میں تجھے نہیں بھولا.
اور اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے؟ میرے قدموں کے اندر سجدہ کرنا ہے، میرے سامنے جھکنا ہے۔ اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی تو اللہ رب العزت نے اس کو 5 اوقات کے ساتھ کیا کیا؟ نتھی کر دیا۔ یہ 5 اوقات ہے دن اور رات کے اندر، اس نظام سے تو جب تک جڑا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ میں تجھ سے دور ہوں گا نہ تو مجھ سے دور ہوگا، لیکن جیسے ہی تو اس نظام سے کٹے گا تو اپنے آپ کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد نہیں کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اللہ نہیں بھولوں گا، نہیں بھائی تو بھولے گا، اور یہ دنیا تجھے اپنی وش میں کر لے گی، اور اس انتہا تک تو جائے گا، تو یہاں تک جملے بولنے لگے گا کہ میں ہی رب ہوں۔ آپ دیکھ لیں فرعون نے کیا کہا، انا ربکم یعنی ایسا دور ہوا ہے کہ وہ یہ کہنے لگ گیا اب رب ہے ہی نہیں، اب رب ہی میں ہوں۔ اس لیے اس نظام کے ساتھ کیا کرنا بھائی؟ جڑ کے رہنا ہے، جو نظام کیا ہے؟ جو نماز کا نظام ہے۔ آپ فطرت دیکھیں اس نظام کی، اس سسٹم کی، کہ بندہ کوئی کام کر رہا ہے نا میرے بھائی، تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ ادھر آ بندے، اللہ جی بس 2 ادھر آنا، بس اللہ جی تھوڑا کم ادھر آ، میں بلا رہا ہوں نا، ادھر آ، حی علی الصلاۃ، ادھر آ، جی اللہ جی جھکو، ادھر جھک گیا، چل بندے اب جا، میں تیرے ساتھ ہوں، جا کام کر جا۔ پھر وہ جا کے کام کرتا ہے، وہ پھر کام کرنا شروع کرتا ہے، ایک دم سے اسے جب زیادہ منافع ہوتا ہے یا زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ پھر بھولنے لگتا ہے، اللہ ادھر آ، اللہ جی ابھی تو آیا تھا، ادھر آنا، بات سن میری، وہ پھر آتا ہے، ادھر جھک، وہ پھر جھکتا ہے، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ چل جا اب جا، جیسے اللہ تھاپڑا لگا رہا ہو، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، کامیابی یہ ہے، پھر تھاپڑا لگاتا ہے، جا کام کر، جا، وہ پھر کام کرنے جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں نماز کے شروع میں، اذان میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اللہ اکبر بار بار یہ کہتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت کہتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے وقت کہتے ہیں، پھر اٹھتے وقت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بار بار۔ بھائی اور کتنے اذکار ہیں، لیکن یہ والا ذکر بار بار کہتے ہیں، وجہ کیونکہ وڈا کون ہے؟ یہ تو ثابت کر رہا ہے یہاں پہ جھکنے کے بعد کہ اللہ سب سے پہلے تو ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو یہ جو میں نے مثال دی ہے، ہم ایسے سوچتے نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، ایسے ہی اللہ کرتے ہیں۔ اور جمعے کے روز سبحان اللہ 4 رکعتوں کی بجائے 2 کر دیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ وجہ تاکہ اب تم نے کچھ اور سننا ہے، صرف کس کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ تم نے اللہ سے جڑتا کیوں نہیں ہو، کیونکہ جمعے کے روز تو زیادہ ہو جاتے ہو، نمازوں میں کم ہو جاتے ہو، اس لیے ایک دن رکھا ہفتے کے اندر، یہ جمعے کا دن، اس کا بھی ایک مقصد ہے میرے بھائی کہ تجھے یہ باور کروایا جائے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تو چھوٹا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نظام کے ساتھ میں نے جڑنا ہے، اور وہ نماز کا نظام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اس کی زیادہ تفسیر بھی نہیں بنتی بھائی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات کی اللہ نے، یعنی جو نماز کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے، وہ مشرکوں والا کام کر رہا ہے۔ وجہ ایسا کیوں کہا اللہ نے میرے بھائی؟ شرک کرنا کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، شرک کرنے والا اللہ کو مانتا ہے۔ ہندو میرے بھائی اصل جو ایک خدا ہے، ایک اللہ، اس کو مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کسی کو بولے بھائی شریک کرتا ہے، شراکت داری قائم کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا تو نماز کو قائم کر، وگرنہ تو نے میرے ساتھ کسی کو کیا کر لیا ہے؟ شریک ٹھہرا لیا ہے، کیونکہ وہ تجھے بلا رہا ہے اور میں بھی تجھے بلا رہا ہوں، لیکن تو میری طرف نہیں آتا، بلکہ اب وہ مال ہو سکتا ہے، وہ لڑکی ہو سکتی ہے، وہ میوزک ہو سکتا ہے، وہ فلمیں ہو سکتی ہیں، وہ ڈرامہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو میرے ساتھ تم نے کیا کیا؟ نہ کھڑا کیا ہے، کیونکہ ایک طرف میں بلا رہا ہوں اور ایک طرف وہ بلا رہا ہے، اور تو اس کی سنتا ہے، میری طرف نہیں آتا۔ اس لیے یا تو نماز قائم کرے یا تو مشرکوں میں سے ہو جائے، دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو میری مانے گا یا میرے علاوہ کسی کی بھی مانے گا، وہ کسی کوئی بھی ہو جائے میرے بھائی، تو نے اس کو میرے ساتھ نہ کھڑا کیا، میرے ساتھ شریک کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی آپ دیکھیں 4 بڑے بڑے پیغمبر اور ان کے پیچھے پورا پورا مذہب کھڑا ہے، اور ایسا مذہب جو آج تک زندہ ہے۔ اس میں ایک یہود ہے، ان کا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہیں، دعویٰ تو یہی کرتے ہیں۔ پھر عیسائی ہیں، ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ پھر اسلام ہے الحمدللہ، جن کے پیچھے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے. پھر ان تینوں کے باپ وہ کون ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. ان تینوں کے باپ ہیں کیونکہ ان کی پشت سے یہ سارے نبی نکلے ہیں. سبحان اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے وہ والا واقعہ سر انجام دیا جو کیا تھا؟ کعبہ کی تعمیر تھا. اس کے بعد تاریخ پوری کی پوری پلٹا کھا گئی. اور وہ کعبے کی تعمیر کے بعد یہ چاروں انبیاء کے میرے بھائی پہلی بات دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے فوراً بعد وہ دعا کی، وہ بات کی جو الحمدللہ تقریباً ہر مسلمان کو آنی چاہیے، آتی بھی ہے جو نماز قائم کرتا ہے. وہ کیا؟ رب اجعلنی. بھائی کیا بات کی؟ پہلی بات کیا کی ہے؟ انہوں نے پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، اس علاقے کو آباد کرنا نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا. پہلی چیز کیا مانگی ہے؟ یا اللہ اب ہمیں کیا کر، ہمیں نمازی بنا. اور صرف ہمیں نہیں، یہ واحد ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنی پوری اولاد کے لیے بات مانگی. یعنی آنے والی ہر نسل جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ان کو کیا بنا؟ بولے بھائی. یعنی کعبہ کی جڑوں کے اندر جو پہلی شے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قائم کی وہ کیا ہے؟ نماز. سبحان اللہ. پھر آپ دوسرے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھی جتنا بڑا مذہب، یعنی ہم سے پہلے امت محمدی سے پہلے سب سے بہترین امت کون سی تھی بھائی؟ بنی اسرائیل تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے سارے جہانوں میں تم کو فضیلت دی تھی. اللہ نخرہ اٹھایا اللہ نے، اگر کسی قوم کا اللہ کی قسم تو وہ بنی اسرائیل ہے. نخرے اٹھائے اللہ تعالیٰ نے ان پہ. یعنی آسمانوں سے یار ایسی قوم ہے، آسمانوں سے رزق نازل کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے. کیسی بات ہے، کیسی بات ہے میرے بھائی. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ بلایا، ان کو تو سمجھے آگ ہے بھائی، سردی سخت تھی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا ہے؟ خاندان ہے. اور سخت سردی کی وجہ سے ان کو کیا چاہیے؟ تپش چاہیے، آگ چاہیے. ان کو دور کا نظر آئی، اوپر پہاڑ پہ روشنی نظر، ان کو لگا یہ آگ ہے تو میں اوپر سے آگ لے کر آتا ہوں. آپ دیکھ لیں میرے بندے کا ذہن کوئی اور ہوتا ہے، اللہ کا پلان کوئی اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اوپر جانا ہے انہوں نے، اور اتنا اوپر چلا جانا ہے جہاں تک آج تک موسیٰ کے علاوہ کوئی نہیں گیا، کیونکہ وہ اللہ سے گفتگو کرنے والے پہلے انسان بن جائیں گے. سبحان اللہ. اور وہ وہاں پہ چوٹی پہ گئے ہیں، اب آگے سے اللہ بولے گا. سبحان اللہ. کیسی بات ہے، کیونکہ ان کو وہ آگ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایک نور ٹائپ کی چیز ہے. اور پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان زندگی میں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے میرے بھائی، اللہ پہلی بار ڈائریکٹ کس سے بات کرنے لگا. کیسی بات ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے. ایک وہ بڑا واقعہ تھا جو کعبہ تعمیر ہوا تو پہلی بات کیا کی؟ اس کے بعد نماز. اب یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے کہ پہلی بار اللہ، دیکھ لیں ابراہیم کا ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا تھا، درمیان میں فرشتہ آتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کیا کرنے لگا بھائی؟ ڈائریکٹ بات کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام. کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں. اس لیے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے. اور یہ اللہ بولنے لگا. اب یہ قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا، دیکھ لیں یہ پہلی بات اللہ بولنے لگا. پہلی بار روئے زمین پہ رہتے ہوئے کسی انسان سے اللہ مخاطب ہونے لگا. اور کیا کہا؟ اننی انا اللہ. یعنی موسیٰ گھبراؤ نہیں، یہ جو بول رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. اللہ اکبر. لا الہ الا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انا فاعبدنی، اس لیے عبادت بھی میری کرنی ہے. کیسے؟ یہ اللہ نے آخری پہلی بات کی، واقم الصلاۃ لذکری، اس لیے اے موسیٰ نماز کو قائم کرو تاکہ مجھے یاد رکھ سکو، مجھے بھولو نہیں. سبحان اللہ. پہلی بار روئے زمین پہ اتنا بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے اور اللہ نے پہلا جملہ جو بولا اس کے اندر پہلا عمل وہ کیا بولا میرے بھائی؟ انسانوں کے لیے نماز. یعنی یہود کا مذہب بھی شروع ہو رہا ہے تو کہاں سے شروع ہو رہا ہے بھائی؟ یا توحید سے کہ لا الہ الا، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اگر تو اس بات کو مانتا ہے تو میرے سامنے سرنڈر کر. کیسے؟ نماز. تیسرا بڑا مذہب کون ہے بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ بھی بہت بڑا واقعہ ہوا. کیا؟ بن باپ کے پیدا ہو گئے. دیکھیں تینوں واقعے، سبحان اللہ یار، قرآن کیا کمال چیز ہے. تینوں واقعے کتنے کمال کے. پہلا کہ پوری تاریخ کا دھارا پلٹا، وہ کیا تھا؟ کعبہ کی تعمیر. دوسرا، پہلی بار اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کسی انسان کو منتخب کیا اور بغیر واسطے سے ڈائریکٹ اللہ نے بات کی. بھائی بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کال کی باقاعدہ، اور ڈائریکٹ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑا واقعہ. تیسرا واقعہ وہ اس سے بڑا ہو گیا، اور وہ کیا؟ اتنا بڑا ہو گیا کہ لوگوں نے کہا یہ خدا ہے. یعنی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، انہوں نے کہا یہ بندہ
یہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا کہ نہیں بنایا؟ وجہ کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہوا. اور وہ کیا ہوا؟ بن باپ کے. بولے بھائی بن باپ کے پیدا ہوئے. صرف یہی نہیں بلکہ ماں کی گود میں بولے. اب یہ بھی پہلی بار ہی ہو رہا ہے کہ ماں کی گود میں کوئی بول رہا ہے اور اللہ کا نبی ہو کے بول رہا ہے. اب وہ پہلی بات کیا کر رہا ہے؟ یہاں سے کون شروع ہونے لگی ہے؟ عیسائیت. یہ عیسائیوں کا مذہب شروع ہونے جا رہا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو پہلے الفاظ بولے وہ کیا تھا. یہ بھی قرآن ہے میرے بھائی. اللہ کیا کہتے ہیں سورہ مریم میں، یعنی ان کی ماں مریم، انہی کے اوپر سورت ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، لیکن مجھے کہا کیا ہے؟ دنیا میں کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ قرآن ہے. وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں تمہیں اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، ابھی ایک دن کے ہیں، ماں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا کہا ہے؟ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کس بات کی؟ کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے جب تک تم اس دنیا میں رہتے ہو. سبحان اللہ. جب تک تمہاری زندگانی ہے تم نے اگر اللہ کو قائم رکھنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے میرے بندے، وہ کیا ہے؟ نماز. کعبہ تعمیر ہوا، پہلی بات بھائی سارے بولیں بھائی، زور سے بولیں، پہلی بات نماز. پہلی بار اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام، تو پہلی بات کیا کہی؟ نماز. پہلی بار کسی باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو پیدا کیا اور ماں کی گود میں بلوایا، پہلی بات کیا کر رہے ہیں؟ نماز. پھر تیسرا اس سے بھی بڑا واقعہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور وہ کیا تھا؟ ہمیشہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ زمین کی طرف گفتگو کرتا ہے، لیکن یہ پہلی بار ہوا اللہ نے ساری کی ساری کائنات کے اصول توڑ دیے، کیونکہ اللہ ہی تو بنانے والا ہے. اور کیا کیا؟ زمین سے ایک شخص کو اٹھایا اور آسمانوں میں لے گیا، اور وہاں تک لے کر گیا جہاں تک اس سے پہلے نہ کبھی کوئی گیا ہے اور نہ کبھی کوئی، اور اتنا قریب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں اور اللہ میں 2 تیر کمان کا فرق رہ گیا تھا. یعنی وہ جو دیوار ہے وہاں پہ اللہ ہے، کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے، اور یہاں پہ میں ہوں اور درمیان میں صرف نور رہ گیا تھا، باقی کچھ نہیں ہے. اتنا قریب کر کے کیا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا اور کیا کیا؟ 5 نمازیں دی. سبحان اللہ. یہ 4 بڑے واقعے ہوئے اور چاروں کے پیچھے مذہب کھڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے کا کھڑا میرے بھائی؟ نماز کھڑی ہے. سبحان اللہ. اتنے بڑے واقعے کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ بندے اتنا بڑا واقعہ میں نے صرف ایک وجہ سے قائم کیا. یاد رکھیں میرے بھائی، جلسہ کیا ہوتا ہے؟ جلسہ دروس تو ہوتے ہیں نا مسجدوں میں، پروگرام بھی ہوتا ہے. جلسہ کیا ہوتا ہے؟ کہ کچھ خاص بولنا چاہ رہا ہوں میں، آپ سمجھ رہی ہے؟ ایک پروٹوکول ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے، وزیر اعظم آ رہا ہے، صدر آ رہا ہے، آرمی چیف آ رہا ہے، پوری دنیا ایک جگہ پہ جمع ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا ایونٹ بن جاتا ہے صرف کس لیے؟ ایک خاص کام ہونے لگا. اللہ نے تاریخ میں اتنے بڑے 4 واقعات کیے، ان چاروں کے بعد خاص کام کیا ہونے لگا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے. بندے اس نظام کو نہ چھوڑنا، جو مرضی کر لے تو مجھے بھول جائے گا اگر تو نے نماز کو چھوڑ دیا. یہ وہ نظام ہے جو میں نے تیری فطرت کے مطابق بنایا ہے، کیونکہ تو بھول جاتا ہے، تو کمزور ہے. اس نظام سے جڑا رہا ہے تو مجھے بھولے گا نہیں، مجھے یاد رکھے گا. لیکن دیکھ لیں میرے بھائی، اتنے بڑے بڑے واقعات کرنے کے باوجود ہم نماز کے پابند. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ سنیے گا 4-5 باتیں اور سنیں. ابلیس لعنت اللہ علیہ ایمان کے سارے ارکان مانتا ہے. بولے میں مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ بولے بھائی، فرشتوں پہ ایمان مانتا ہے، کتابوں پہ ایمان مانتا تھا، اللہ پہ ایمان مانتا ہے، جنت جہنم آخرت پہ ایمان مانتا ہے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان مانتا ہے. کافر ہے، سجدے کا انکار کیا، نماز نہیں پڑھی. علماء کہتے ہیں کہ جو شخص نماز قائم نہیں کرتا ان 4 باتوں کے باوجود جو ابھی ہونے جا رہی ہیں، میرے بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے مر چکا ہے، یہ اندر سے ختم ہو چکا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے میرے بھائی، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور پھر ان گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ رحمت للعالمین کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ان کے سر کے اوپر چڑیا گھوم رہی ہے اور ان کو اس کی تکلیف ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کون ہے جس نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بڑے پیارے لگے اس لیے میں نے اٹھا لیے.
آپ نے فرمایا بچے واپس رکھو، میں اس چڑیا اس ماں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں۔ کن کے گھروں کو؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، لیکن نماز مسجد میں نہیں پڑھتے۔ دھیان سے سنیں بھائی، ان گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں جو باجماعت مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں کرتے۔ سوچے جو نہیں پڑھتے ان کے ساتھ رسول اللہ کیا کریں گے؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں آ کے نہیں پڑھ رہے، باجماعت نماز ادا نہیں کر رہے۔ سوچو جو نہیں پڑھ رہا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اچھا آپ نے ایسا کیا؟ بولے بھائی آپ نے ایسا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے کیا واضح ہو رہی ہے کتنا بڑا مدعا ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اللہ کی نظر میں، کہ یہ محمد جو ایک کتے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک ایمان والے کا گھر جلانے کی بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ نماز کا ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں اللہ کی نظر میں۔ اتنے بڑے بڑے واقعات کرنے کے بعد اللہ نے نماز کی بات کی اور تو پھر بھی چھوڑتا ہے؟ کیا ٹیٹ پڑے ہے تیرے میں، کیا تکبر ہے تیرے میں، کیا ٹور ہے تیرے میں کہ تو رب کی ٹکر لیتا ہے؟ وہ ہے کیا تو میرے بھائی؟ کس بنیاد کے اوپر تو اتنا ترم خواہ بن رہا ہے؟ کیا ہے تو؟ 2 بار پیشاب کے رستے سے نکل کے تو اس دنیا میں آیا ہے، تیری یہ اوقات کیا ہے کہ تو یہ کہہ دے میرے پر ٹائم نہیں ہے؟ نبی گھر پالنے پاوے پورا محلہ چھاڑ دے، میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نہیں پڑھتا نماز، وہ بندہ یہ اپنی زبان سے کہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے میرے بھائی ہر بات بندہ بولو نا یار منہ سے کہے، اصل بات کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنے عمل سے کہہ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے آپ کے لیے جان حاضر ہے، اور میں کہوں جا میرے پاس پانی لے کے آ، اور آپ کے اوپر ٹس سے بس نہ ہو، کان پہ جوں تک نہ رہیں گے، اور تو خاک میں بد کرتا ہے ہم سے، زبان سے جو مرضی کہہ لو۔ دوسری حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ جو آدمی نماز پر محافظت نہیں کرتا، یعنی نماز کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، کیا مطلب؟ یہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ دنیا کیا ہے میرے بھائی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی پرکشش بنائی ہے میں نے، اتنی پرکشش ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کی حفاظت کرنی ہے، یعنی یہ تمہارے ہاتھوں سے پھسلنے کی کوشش کرتی ہے، یہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، وہ پیسے کی وجہ سے، وہ عورت کی وجہ سے، وہ نشے کی وجہ سے، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن نماز کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتا تو اس کا حساب کتاب قیامت کے روز کن کے ساتھ ہوگا؟ 4 لوگوں کا نام لیا رسول اللہ نے، اور علماء نے بڑا بڑا نقطہ بیان کیا اس میں۔ پہلا، قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ، فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ، حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ، اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ 4 لوگوں کا نام لیا بھائی، کون سے نام ہے؟ پہلے بولیں قارون، بھائی سارے بولیں کیا نام ہے؟ قارون، دوسرا فرعون، تیسرا حامان، اور چوتھا ابی بن خلف۔ علماء کہتے ہیں یہ 4 بندوں کے نام کیوں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ویسے ہی کہہ دیتے کہ وہ فاسقوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ متکبرین کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن ان 4 بندوں کے نام کیوں لیے؟ قارون کون تھا؟ پیسے والا تھا بھائی، اونٹوں کی ایک پوری جماعت اس کے خزانوں کیا کرتی تھی؟ سوچیں، پیسہ۔ اب جو بندہ پیسے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ قارون نے پیسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ انکار کیا۔ اس لیے رسول اللہ نے کیا کہا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کی وجہ سے، ٹماٹر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، لٹرلی، کیونکہ وہ ریڈی پہ کیا بیچ رہا ہے بھائی؟ ٹماٹر بیچ رہا ہے، اور کہتا ہے میں نے زیادہ ٹماٹر بیچنے کے لیے میرے مسجد نہیں آنا۔ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قارون کو بھی پیسے کا ڈھونگ تھا، اسے بھی پیسے کا ڈھونگ ہے۔ دوسرا فرعون، پاور، چودراہٹ کی وجہ سے وہ کیا کرتا تھا؟ بولے بھائی منو نماز پڑھنے کی لوڑ ہے۔ اس لیے جو امیر لوگ ہوتے تھے نا ہر نبی کے، وہ پتہ کہتے تھے کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں چودھری بنایا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ آخرت میں بھی چودھری بنائے گا۔ یہ ان کی سوچ تھی، کیونکہ دنیا تو اسی چودھری ہیں، ساڑھے کو روپیہ، مال، جداد، ڈنگر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو اگر محبت کرتا ہے تو ادھر کیوں محبت نہیں کرے گا؟ ادھر بھی کرے گا۔ یہ فرعون تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی لوڑ ہے، اور بولو ہمیں لوڑ ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کیا کہتا ہے، اس کو انٹرویو کرنے والے نے پوچھا، وہ درویش تھا، تو نماز نہیں پڑھتا، کہنا سیدھی ہوندی ہر وقت کعبے چ، سانو پڑھنے کی لوڑ، ان للہ و انا راجعون۔ وہ میں تو ہوندی بیٹھے ہی اتھے ہونا وا۔ شیر خدا علی رضی اللہ تعالی کہنے والے وہ جو نماز سے پہلے تھر تھر کانپنے لگتے تھے، سبحان اللہ، اور کیا کہتے تھے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جانا، کانپو بھی نہ۔ اور یہاں پہ کیا کہہ رہا؟ اسی ہوندے ہی اتھے ہیں، کمال ہو گئے۔
اور تیسرا حامان، یہ کون تھا میرے بھائی؟ فرعون کا وزیر تھا. یہ کیا کرتا تھا؟ فرعون کو چک کے رکھتا تھا. کیا کرتا تھا بھائی؟ فرعون کو اٹھا کے رکھنا ہے، خوشامدیں کرنی ہے، خوش کرنا ہے. تو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں نماز نہیں پڑھتے. وہ کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ حامان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ حامان کیا کرتا تھا؟ اللہ کو چھوڑا کس کی وجہ سے؟ فرعون کو، چودراہٹ کو خوش کرنے کے لیے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی دوستی خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے وہ نماز نہیں پڑھا. اور آخری ابی بن خلف، یہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کو جہنم واصل کیا جنگ احد کے اندر. تو جس کے اندر بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، دل گندا ہے، اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی بات ہے. لیکن اس کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے وہ ایمان چاہیے جو اندر گھس جائے یہ بات، اور انسان کے زلزلہ آ جائے کہ کچھ بھی ہو جائے، گردن کٹ سکتی ہے لیکن نماز، بولو بھائی، نماز نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پہلی بات میرے بھائی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ دل کرتا ہے گھر جلا دو کیونکہ مسجد نہیں آتے، سوچو نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا کریں گے. دوسرا، وہ قارون، وہ حامان، وہ فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، وجہ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے. اور تیسری بات دیکھیں، یہ اس سے بھی بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم، یہ اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے میرے بھائی. آپ کا سب کا قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ سارے بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بولے قرآن پہ ایمان ہے بھائی. اب یہ جملہ سنیں، اگر آپ کو قرآن پہ ایمان ہے، ایک ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، مننی کو نہیں ایسی. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی بہت سارے لوگ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی پتہ ہے رب ہے، پتہ ہے ایک ذات محمد کے نام پہ آئی تھی دنیا میں، بس اتنا کافی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے وہ. میں نے آپ کا ہاتھ کھڑا کیوں کروایا میرے بھائی؟ کیونکہ آپ نے میرے بارے میں ابھی ایک گواہی دینی ہے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. کتنا واضح جملہ ہے اور کتنی واضح اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. یہ قرآن ہے، ما سلککم فی سقر. جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، یعنی کوئی ایسا منظر بھی اللہ تعالیٰ بنائے گا، یہ جہنمیوں کے لیے عذاب زیادہ کرے گا اور جنتیوں کے لیے لطف زیادہ کرے گا. جب وہ دیکھیں گے نا، یہ ہمارے محلے کا ہے، اس کی مارکیٹ کی دکانیں میری مارکیٹ کی دکانوں کے ساتھ تھی، لیکن میں جنت میں کھڑا ہوں اور یہ بولے بھائی جہنم میں کھڑا ہے. تو جنتی کیا ہوں گے؟ زیادہ خوش ہوں گے اس بات پہ کہ میں بچ گیا، اور جہنمی زیادہ تکلیف میں آئیں گے کہ ساڈے نال ہی ہوتا سی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ کدھر چلا گیا ہے؟ جنت میں اور ہم جہنم میں. اب یہ جنتی ان سے پوچھ رہے حیران ہو کے، ما سلککم فی سقر، کہ تو اس جہنم میں کیوں آیا؟ سیدھا سیدھا سوال ہے اور مجھے سیدھا سیدھا جواب چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اور جواب ہمیں پہلے سے بتا دیا. کتنا رحمان اللہ، اللہ کیسا، کتنا. یہ ابھی ہوا نہیں ہے واقعہ، یہ ابھی یہ ہونا ہے، لیکن اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل کچھ ہوتا کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب جانتا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے سے بتا دیا. لیکن کیا ٹھیک پڑا میرے بھائی، بندے پھر بھی جہنم میں جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے بھول جاتا ہے، اس لیے نظام میں نے بنایا نماز کا، جڑا رہا ہے اس کے ساتھ تو نہیں بھولے گا. تو وہ جہنمی ایک بات جائیں گے، قرآن ہے میرے بھائی، قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے یہاں پہ پڑھا ہے، اور تم نماز پڑھتے تھے اس لیے تم یہاں پہ نہیں ہو. بس ختم ہوگی بات. اس کی کوئی تفسیر کرنے کی لوڑ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو مفتی علامہ بننے کی لوڑ نہیں ہے. سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ کیوں وہ جہنم میں؟ ہم نمازی نہیں تھے، تو دکان بند کر دیتا تھا، میں کھولی لگتا تھا کیونکہ مجھے 200 روپے زیادہ چاہیے تھا، کیونکہ مجھے باہر سگریٹ پینا تھا، میں باہر بیٹھا رہتا تھا، تو اندر پڑھ کے آ جاتا تھا، اس لیے تو بچ گیا، میری بربادی ہو گئی. اس کے باوجود اتنی واضح آیت ہے میرے بھائی، اور آپ سب نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے یہ قرآن اللہ کا ہے، پوری کی پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، صفت ہے اللہ کی. یہ اللہ بول رہا ہے میرے بھائی، میں تو صرف کیا ہوں، ایک ذریعہ ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ جہنم میں کیوں گئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے گئے. اور بندہ کہتا ہے میں نماز میں نہیں پڑھنے. تو میرے بھائی اب تو مجھے بتا کہ تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے یا اپنی خواہش پہ ایمان رکھتا ہے؟ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم نے ان بندوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو رب بنایا ہے؟ میں رب نہیں ہوں ان کا رب کون ہے؟ ان کا رب ان کی خواہش ہے.
کہ میں نے میرے بھائی آپ کو یہ جملہ بتایا ہے. سارے بھائی گواہی دیتے ہیں انشاءاللہ, ہاتھ کھڑا کر گواہی دیں کہ میں نے آپ کو میرے بھائی بتائی ہے یہ بات. اور قیامت کے روز یہ جو میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, میرے بھائی, آپ پھر بھی نماز چھوڑتے ہو. سوچو میرے بھائی کتنا بڑا عذاب ہوگا اس دن, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اگر ہم پھر بھی یہ جملہ بول رہے ہوئے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا, تو میں وہاں پہ کھڑا ہوں گا کہ یا اللہ میں نے ان کو بتایا تھا. اور یہی نبی کھڑے ہوتے ہیں, وہ شہادت دیتے ہیں. وہ کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ میں نے بتایا تھا نا تمہیں, اللہ کی بات بتائی تھی, تم سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا یہ اللہ ہے. تو جواد احد محمد ریاض نے بھی آپ کو بتایا میرے بھائی یہ اللہ بول رہا ہے, میں نہیں بول رہا, آپ کو میں نے بتایا ہے. اب آپ پھر بھی نہیں پڑھتے, اب کو بہانا, اور بولو بھائی اب کو بہانا نہ بھائی. اس لیے کتنی کمال بات کی ایک شیخ نے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کرکٹ میچ بندہ کر رہا ہے 2 گھنٹے لگتے ہیں, کوئی فلم دیکھ رہے گھنٹہ لگتا ہے, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے آدھا گھنٹہ لگتا ہے, نماز ہے 10-15 منٹ لگتے ہیں, جنت جہنم ہمیش کی ہے. تو اب تمہارا فیصلہ ہے, تم نے گھنٹہ 2 گھنٹے ڈراموں کو دینے ہیں, میچ کو دینے ہیں, 200 روپے کے لیے دینے ہیں, یا ہمیش کی زندگی کے لیے 10-15 منٹ کے لیے مسجد میں آنا ہے. یہ تمہارا فیصلہ بندے, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, تمہارا فیصلہ ہے, تم نے کیا کرنا ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن ہے یہ, اللہ کہتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ بعد کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے بھائی, انبیاؤں کے بعد کچھ لوگ آئے. نبی کے ساتھ والے کیا کرتے تھے, نمازیں قائم کرتے تھے, کہ یا تو اللہ اوپر ہے نیچے نماز ہے, یہ قائم رہتا تھا. لیکن جیسے نبی چلے جاتے تھے تو بعد والے, یہ قرآن ہے, بعد والے لوگ کیا کرتے تھے, وہ ان کے جانشین, وہ ان کے ماننے والے, وہ نماز کو چھوڑ دیتے تھے. وجہ اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے میرے بھائی سارے بولے, اس کی وجہ سے, خواہش کی وجہ سے. اب یہ دھیان سے سنیے گا میرے بھائی, اصل میں فطرتاً اس دل پہ حکومت کرنا کس کا حق ہے, اللہ کا. اب اللہ بتاتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, لیکن اللہ کہتا ہے کچھ لوگوں کا رب کون ہو جاتا ہے, خواہشیں. کیونکہ اب خواہش بتاتی ہے کیا کرنا ہے اور کیا. بولے بھائی نیند آ رہی ہے, آ رہی ہے, بستر گرم ہے, گرم ہے, اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ, خواہش کہہ رہی ہے نہ چھوڑ. اب تو نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ اکبر اگر تو مانتا ہے, وڈا کون ہے, اگر رب بڑا ہے تو اتار پھینک کس کو, اور باہر آ میرے سامنے سجدہ کر کے یہ بات کہ سبحان ربی اللہ, یا اللہ تو اونچا ہے, ذلیل میں ہوں, کمی میں ہوں, یا اللہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تیری ٹکر لے جاؤں. یہ کہ میں نے نیند کو چھوڑ دیا اور تیرے سامنے کھڑا ہو گیا. آپ ایمان سے بتائیں, اگر آج مسجد کے اندر یہ بات ہو کہ ہر نمازی کو 500 روپیہ ملے گا, مسجدیں بھریں گی یا ختم ہو جائیں گی؟ بولے بھائی, یہ خواہش بتا رہی ہے. اب دیکھو اس کو خواہش بتا رہی ہے کہ 500 کی وجہ سے نماز پڑھیں گے, اللہ کی وجہ سے. اور بولو نا یار, اللہ کی وجہ سے نہیں پڑھیں. انا للہ. آج حکومت یہ اعلان کر دے جو مسجد جائے گا اس کو سبسڈی ملے گی, جو ٹلٹی سٹور سے جو ملتے ہیں اس سے زیادہ ملے گی. آپ دیکھ لیں مسجدیں بھریں گے کہ نہیں بھریں گے. تو رب کون ہوا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کا رب ان کی خواہش ہوتی ہے, ان کا رب اللہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. دیکھ لیں میرے بھائی کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں, اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. میرے بھائی یہ باتیں اہم ہیں, قیمتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وقت یہی ملتا ہے, آدھا پونا گھنٹہ. اسے لپے چوچے لگا کے میرے بھائی کبوتر آنکھیں بند بھی کر لے, اس کے مطلب بلی بھاگ جاتی ہے, بلی ادھر رہتی ہے, حقیقت وہیں پہ رہتی ہے. یہ سچ ہے میرے بھائی. یہ دیکھیں انسان کیا کہتے ہیں وہ جملہ, ساری زندگی روٹی کھاتا رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے روٹی اسے کھا جاتی ہے. اللہ کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے روٹی نہ کھا جائے, اس لیے نماز کو قائم رکھ, کیونکہ بار بار تو روٹی چھوڑ کے کس کے پاس آتا ہے. بولو نا یار, ہاں یہ ہے نماز. تو بار بار دنیا چھوڑ کے کس کے پاس آتا ہے, میرے پاس آتا ہے. بار بار چھوڑ کے میرے پاس آتا ہے. تیری ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ تو روٹی کھائے گا, روٹی تجھے. طارق جمیل صاحب ہے نا حافظہ اللہ, ان کا بڑا کمال, وہ کہتے ہیں جیکی دی سیشن ہمارا کتا تھا جرمنی کا, تو ان کے جو باپ تھے وہ جاگیردار تھے, تو بڑے بڑے کتے رکھے ہوتے ہیں, بچے جتنے کتے ہوتے ہیں ان کے. یہ سنیے گا میرے بھائی, تو باپ اپنے پتر کو وفا سمجھانا چاہ رہا تھا, کہتے ہیں مجھے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں وفا کیا ہوتی ہے. تو وہ سخت بھوکا ہے, انہوں نے کتا کیا رکھا, سخت بھوکا رکھا. بڑی سننے کی بات ہے اللہ کی قسم, سخت بھوکا رکھا اس کتے کو. پھر مجھے بلایا اور پھر کہا اب جب کتے کو بھوک لگے وہ کیا ہو جاتا ہے بھائی, پاگل ہو جاتا ہے, وہ کسی کو بھی کاٹ کھائے گا, وجہ بھوک مارنی ہے. لیکن اس کتے کی کچھ صفات ہے, یہ سنیے گا میرے بھائی. جیکی نام تھا کتے کا, انہوں نے کیا نام رکھا ہوا تھا, جیکی. تو انہوں نے کیا کیا,
ان کے والد ایسے روٹی پھینکی، کتا کیا کرے گا بھائی؟ دوڑ کے جائے گا. اتنی سپیڈ میں شاید وہ نہ بھاگے جتنی اب بھاگے گا، وجہ کیونکہ اتنی دیر سے کیا ہے، بھوکا ہے. روٹی کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی روٹی قریب گیا تو ان کے باپ نے کہا جیکی. کتے نے روٹی کو ہاتھ منہ نہیں لگایا، سبحان اللہ، اور بھاگ کے مالک کے پاس آ کے دم ہلانے لگا. تسی کہو گے تو کھانی ہے، نہیں تو کھانی نہیں تو نہیں کھانی. اس نے کہا پتر کم از کم کتے سے زیادہ وفا کرنا، کم از کم، یہ کم از کم لیول ہے. کتے سے زیادہ وفا کرنی ہے رب سے، اتنا تو کتا بھی کرتا ہے. اور ہم کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہیں. اور پھر اشرف مخلوق صرف انسان نہیں ہے، ساتھ مسلمان بھی ہیں، پھر ایمان والے ہیں، پھر احسان والے ہیں. کم از کم کتے سے زیادہ وفا کرنی میرے بھائی اللہ کے ساتھ، کیونکہ اتنا تو کتا بھی کرتا ہے. اور کتا ہمارے معاشرے میں گالی ہے، حالانکہ جانور کا نام ہے، لیکن کسی کو گالی دینے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتا. اتنی وفا تو وہ بھی کرتا ہے، کم از کم اس سے زیادہ ہی کری پتر، کتنی تو وہ بھی کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. لیکن وہ کلیجہ چاہیے میرے بھائی، وہ دل چاہیے جو ان باتوں کو سمجھ لے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کچھ بھی چھوڑیں لیکن نماز نہ چھوڑیں. یہ واحد وہ شے ہے جو آپ اللہ رب العزت کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ آ کر کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے صرف ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے نہیں بھولا. میں تجھے صرف ایک بات بتانا ہے، جتنا مرضی بڑا دکھ آ جائے وہ دکھ اتنا بڑا نہیں کہ مجھے تجھے بھلا دے. میں تجھے صرف ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں، خوشی جتنی مرضی بڑی ہو جائے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ تجھے بھلا دے. میں تجھے نہیں بھولا، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں کیا ہوں؟ میں تیرے قدموں کے اندر پڑا. اب میرے بھائی دو باتیں اور ہیں، بات ختم کرنے کے لیے دو باتیں اور. اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نمازی ہوں، اس کی کیا نشانی ہے؟ ایک بندہ ماشاءاللہ پہلی بات تو مسجد ہی نہیں آ رہا نا، اب الحمدللہ مسجد آنا وہ شروع ہو گیا ہے اور نماز قائم کرنا شروع ہو گیا ہے. وہ کیا نشانی ہے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ نمازی؟ بولو بھائی، یہ نمازی بن چکا ہے، یہ نمازی ہو گیا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی دو نشانیاں میرے بھائی. سب سے بڑی نشانی اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک یہ نماز تمہیں گالیوں سے، رشوت سے، دھوکے سے، برائی سے، گند سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. لیکن تو رک ہی نہیں رہا. تو جو 5 وقت کا نمازی ہے لیکن تو بڑا رشوت خور بن گیا، کیونکہ تجھے کیا لگتا ہے 5 نمازیں پڑھ لی جنت کی کنجی مل گئی، جنت میں جائیں گے. نہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا کہی؟ نشانی بھی اتاری. جو نماز میں نے جبریل کو سکھائی اور جبریل نے رسول اللہ کو سکھائی، وہ نماز اسے برائی کرنے، اسے گند کرنے، فحش کام سے کیا کرتی ہے؟ روک کے رکھتی ہے. یہ وہ نماز ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے. اگر یہ نماز تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر رہی ہے، تیری نماز تجھ سے جھوٹ بول رہی ہے. اللہ کا قرآن جھوٹ نہیں بولتا. گالی دینے کا من کرے گا، گند کرنے کا من کرے گا تو امتحان ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی دل ہی کرنا چھوڑ دے بندہ تو یہ امتحان نہیں ہے. دل کرتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں. وجہ طاقت ہے نماز، یہ نماز کرنی نہیں لگتی اس کو. اگر آپ کی نماز میں یہ طاقت پیدا ہوئی ہے، مبارک ہو آپ کو، اللہ کی قسم آپ اللہ کے ولیوں میں شامل ہیں. لیکن اگر یہ طاقت شامل نہیں ہوئی ہے، آپ وڈے نکے کا خیال نہیں کرتے. آپ اس عورت کو جس کو آپ وعدہ کر کے لے کر آئے تھے، آپ اس کی عزت کا خیال نہیں کرتے. آپ وہ بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی منتیں مرادیں مانگ کے دیا، آپ ان کا خیال نہیں رکھتے. آپ اپنے محلے جس میں رہتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ بجائے نیکی پیدا کرنے کے آپ کیا کرنے ہیں؟ گند پیدا کرنے کے اندر شامل ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ نمازی. بولو بھائی، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے تیری دفعہ ہو رہے ہیں یہاں سے. یہ کہنا چاہ رہا تھا، کچھ کہنا چاہ رہا تھا بھائی کہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا. یہ نماز اس کی زبان پہ پیر رکھ لیتے ہیں نا. یا تو میں رہوں گی یا یہ جو تو کہنے جا رہا ہے وہ رہے گا. ایک چیز رہے گی بھائی. نماز کا معنی یہ سرنڈر کرنا ہے. اس لیے پوری نماز میں ہر شے ایک مرتبہ ہے لیکن سجدہ، بولو بھائی، اور سجدہ کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ سب سے اونچی شے بندے کی کیا ہے؟ بولو بھائی، پیشانی. اور کہاں پہ رکھنی ہے؟ اللہ کے قدموں میں. اور کیا کہنا ہے؟ اونچا کون ہے؟ تکبر توڑنا ہے اپنا، گردن کا سریا توڑنا ہے بندے. یہ نہیں ٹوٹا نمازی نہیں بنا تو. اس لیے وہ شعر جتنی بار سنایا جائے میرے بھائی میرا تو فیورٹ ہو گیا ہے کہ پھلاں دا تو اتر بڑا، اترا دا پھر کٹ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا.
مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، بندے پہلے اپنی میں مکا۔ اس میں نے میرے بھائی اس ملک کو بھی گندا کر دیا ہے۔ دیکھ لے کرسی کی لالچ میں ملک جا بھاڑ میں، گدیوں کی جنگ شروع ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ جس سے مرضی پوچھ لے اوپر کیا جنگ ہے؟ ایک گردن کا سریا کو توڑنے کو تیار ہے، خاندان بکھر رہے ہیں کیونکہ ایک پارٹی گردن کا سریا توڑنے کو تیار ہے نہیں ہے۔ مسجدوں کی مسجدیں برباد ہو رہی ہیں میرے بھائی کسی انتظامیہ کی وجہ سے، وجہ کیونکہ گردن کا سریا توڑنے کو تیار نہیں ہے، اور تو کہتا میں نمازی ہوں۔ 34 مرتبہ تو کم از کم سجدہ فرض ہے بھائی، 34 مرتبہ، 17 رکھتے ہیں فرض کی، 34 بار سجدہ کرنا ہے، 34 بار ڈیلی سجدہ کر کے تیرا غرور نہیں ٹوٹ رہا یار۔ یہ نماز دنیا میں اثر پیدا نہیں کر رہی، آخرت میں کیسے کرے گی بھائی؟ تو یہ پہلی نشانی ہے میرے بھائی، آپ کو میں مارنی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آ گئی ہے، نمازی بن گئے ہو، آپ کو مبارک ہو۔ کیونکہ اگر آپ صرف فرض بھی پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ، اللہ کو یہ بھی کیا ہے، قیمتی ہے، لیکن آپ فرض بھی پڑھ رہے ہیں، تجدے پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ رہتی مسجد میں، لیکن میں نہیں مری تو میرے بھائی نماز ہی نہیں ہوا۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ نماز کا اصل کام کیا ہے میرے بھائی؟ ہم نے شروع میں بھی بات کہی تھی کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سب کچھ چھوڑ کے کس کے پاس آنا ہے؟ بولو بھائی، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے پاس آنا۔ یعنی ایک شیخ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے جیسے یہ کہہ رہے ہو ہٹ جاؤ پیچھے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو اب جس بندے میں یہ خصلت پیدا ہو جائے کہ جب اللہ بلائے وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے پاس آنے والا بن جائے، جب اس دین کو، جب اس ملک کو، جب مسلمان کو، جب کسی مظلوم کو اس کی ضرورت ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آنے والا بن جائے، میرے بھائی یہ کون ہو جاتا ہے؟ یہ ہے وہ اصل نمازی، کیونکہ یہی تو اللہ روزانہ پریکٹس کرا رہا ہے آپ کی ڈیلی بنیاد پہ۔ اللہ کیا کروا؟ یہی تو کروا رہا ہے کہ ہر شے چھوڑ کے کس کے پاس آ۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ کیا جملہ بولتے ہیں بھائی؟ اللہ، ویسے تجھے دیکھا جائے تو گولی مارنے کا دل کرتا ہے بھائی، لیکن اللہ بڑا ہے۔ میں اللہ کے لیے تجھے کیا کرتا ہوں؟ میں اللہ کے لیے تجھے کیا کرتا ہوں؟ رستہ دے دیتا ہوں۔ میں اللہ کے لیے 2 فٹ اپنی گلی کا کرتا ہوں، پیچھے کر لیتا ہوں، کوئی گاڑی نہیں گزرتی گلی سے۔ یہ جو میں نے تھمب بنایا آگے، ناجائز قبضہ کیا پوری گلی کے اوپر، میں اللہ کے لیے 2 فٹ کیا کرتا ہوں؟ پیچھے کر لیتا ہوں تاکہ گاڑی گزر جایا کرے یار۔ کیونکہ روزانہ گاڑی میں کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہو جاتی ہے روزانہ کر۔ یہ میرے بھائی سب کچھ چھوڑ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنے والے بن جاتے ہیں، یہ بندہ نمازی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر نمازی بنا دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر فحشاء اور گند سے باز رکھتے ہوئے اور دنیا چھوڑ کے میرے بھائی اللہ کے رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ میرے بھائی اور دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور اس کا دوست باہر انتظار کر رہا ہے، کافی دیر ہو گئی، تو باہر دوست اس کو کہنے لگا آجا یار کتنے رہ گئے؟ اس نے کہا جو رب تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہا۔ یہ اللہ کا بندے پہ کرم ہوتا ہے میرے بھائی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس بندے کی ذلالت کا، جس کو آپ یہ کہتے ہو میں نے تجھے اپنے گھر آنے، بولو بھائی تو یار ہے، سنگی ہے، بیلی ہے، لیکن میرے گھر آنا کیا مطلب ہے اس کا؟ بولے بھائی کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اعلانیہ کفر کرتا ہے، اعلانیہ اعلان کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کا اس بندے کی ذمہ حفاظت ختم ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، جو کرنا ہے جہاں مرنا ہے کھپ جا کے، میرا تیرا کوئی لینا دینا، میں نے تجھے گھر آنے نہیں دینا، کیونکہ کائنات کی سب سے قیمتی جگہ مسجد اور سب سے گندی جگہ بازار ہے۔ اچھا گندی جگہ کا یہ مطلب نہیں وہاں پہ جو ہو رہا ہے حرام ہو رہا ہے، گندی جگہ کا مطلب وہاں پہ دنیا اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، ہر طرف پیسہ 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 ہوتا ہے، لیکن مسجد میں ہر طرف اللہ 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 ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین جگہ مجھے کون سی لگتی ہے؟ اپنا گھر، اس لیے بیت اللہ کہا، اللہ تو نہیں رہتا وہاں پہ، لیکن کیوں کہا ایسا کہ جس کو میں اپنے گھر بلاؤں میری نظر میں قیمتی، بولے بھائی قیمتی وہ۔ تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نمازی بنیں گے، سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، سارے بھائی میرے بھائی جن کی جان دے انجانے میں جان بوجھ کے اگر نماز قضا ہوئی ہے تو سارے بھائی کہہ دیں ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ، سارے بھائی زور سے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں بھائی یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔
اللہ سے دعا ہے میرے بھائی اللہ آپ کی اس توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں نماز کو اس انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب